اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں عورت مارچ کے نام پہ، عورتوں کی آزادی کے نام پہ، حقوق نسواں کے نام پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ سارا اس کی ڈیٹیل آپ نے بھی بتائی ہیں، خورشید صاحب بھی بتا رہے ہیں. یہ بتائیے کہ آئین پاکستان کیا ایسی خواتین کو، ہمارے معاشرے کو زہر آلود کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ اب تو ان کے اثرات جو ہیں ہماری تعلیمی اداروں میں بھی آنے شروع ہو گئے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہماری تعلیمی اداروں میں جو فنکشنز ہوتے ہیں وہاں پہ کس طرح کی ڈانس کی محافل اور اس طرح کا سارا کو ایجوکیشن والا سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری برائیاں بھی آ رہی ہیں. اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ تعلیمی اداروں کی جو آپ نے بات کی وہ تو اس وقت سب سے بڑا المیہ بن چکا ہے. تعلیمی ادارے ان پروگرامز کے بل پر ایڈمیشن کرتے ہیں. اندازہ کریں کہ وہ ڈانس پروگرام کرتے ہیں، مکس گیدرنگ کرتے ہیں جہاں پہ ولگیرٹی اپنی انتہا پر ہوتی ہے، میک اپ زدہ عورتیں اور کوئی ٹرانسجینڈر ٹائپ کے لڑکے وہ آپس میں مخلوط کھیل کود رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز کو اپنی ایڈورٹیزمنٹ میں دکھاتے ہیں اور نئی جنریشن ہے وہ اس سے اٹریکٹ ہوتی ہے، ماں باپ سے کہتی ہے میں نے اس کالج میں نے اس اسکول میں جانا ہے، وہ اسے بطور ٹول استعمال کر رہے ہیں. اب جس کا تعلیمی درسگاہ میں جانے کا آبجیکٹیو ہی یہ ہوگا کہ میں وہاں پہ یہ سب کچھ کروں گا، اس نے تعلیم کا لینی ہے اور اس کی تربیت کیسے ہوگی؟ یہ والدین کے لیے ایک سوال ہے. دوسرا، آپ نے آئین پاکستان کی بات کی تو جیسا کہ ابھی خورشید صاحب نے بھی کہا کہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ پاکستان چونکہ اسلام کے نام پر بنا ہے، اس کا نظریہ، اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اور قرارداد مقاصد میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. اگر ان ساری چیزوں کو آپ سمجھیں تو پھر تو کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو اسلامی اقدار کے خلاف ہو وہ نہیں ہونی چاہیے، اسے بزور بازو روک دینا چاہیے. مگر دو باتیں ہیں، ایک تو یہ جیسا میں نے پہلے عرض کی کہ ہم لوگ بین الاقوامی اداروں کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں ان کے ایجنڈے کو فالو کرنا پڑتا ہے. دوسری بات، خورشید صاحب نے غیر اللہ کی حاکمیت کے شرک کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ اصل میں جمہوریت کی طرف اشارہ کر رہے تھے. میں ذرا کھلے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں. اب ہمارے آئین میں بھی تضاد ہے. آئین میں وہ یہ کہہ رہے ہیں قرارداد پاکستان میں، قرارداد مقاصد میں، کہ کوئی آئین قرآن و سنت کی روح کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، اور آگے ہی اسی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی آئین نہیں بنایا جائے گا بشرطے کہ وہ ملک کے انتظامی سٹرکچر سے متصادم نہ ہو. اب پرابلم کہاں پہ آ گئی؟ آپ نے لوگوں کو الجھا دیا پہلے حصے میں کہ دیکھو ہمارے تو آئین کا حصہ ہے، لیکن آگے انہوں نے ڈیٹیل دی اس ڈیٹیل میں یہ بشرطے کے کر دیا. بشرطے کا مطلب ہے کہ ہم نے نہیں کرنا، بشرطے کے انتظامی انفراسٹرکچر متاثر نہ ہوتا ہو. اب یہ کہتے ہیں انفراسٹرکچر متاثر ہوتا ہوگا. آپ اندازہ کریں کہ امریکہ کے، فرانس کے، جرمنی کے، ان کے سفارت خانوں میں ہم جس پرستوں کے اجلاس ہوئے، LGBT کی گیدرنگز ان سفارت خانوں میں ہوئی، حکومت پاکستان چپ ہے. اس کا مطلب ہے کہ حکومت پاکستان کو جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہی. ریاست مدینہ ثانی کی ہم بات کرتے ہیں، شاید ہم غلط سمجھیں، بتانے والوں کا مقصد ریاست ثانی مدینہ وہ ہے جو آج مدینہ کی ریاست میں وہاں بھی جو چل رہا ہے، شاید ان کے نزدیک ہو کہ میں نے ویسی ریاست مدینہ بنانی ہے. ہم یہ سمجھے تھے کہ 1500 سال پہلی ریاست مدینہ کی بات کر رہے تھے، مگر شاید وہ آج کی ریاست مدینہ کی بات کر رہے تھے جہاں سارا کچھ ہو سکے گا. آئی تھنک کہ ہمیں پریشر بلڈ کرنا چاہیے. جس طرح کہ ہم بات کر رہے ہیں ایسے ٹاک شوز ہونے چاہیے، ایسے تھنک ٹینکس بننے چاہیے جو گورنمنٹ تک اپنی پیغام پہنچائیں، اپنا میسج کنوے کریں کہ ہم پبلک اویئرنیس کا جو ہے ہم اس پہ سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے. والدین ایسے تعلیمی اداروں کا بالکل بائیکاٹ کریں. دیکھیں ایسی تعلیم کسی کام کی نہیں. آپ کی بچی موبائل میں کچھ اچھی چیز پڑھنے کی بجائے، دیکھنے کی بجائے وہ ٹک ٹاک پہ لگی ہوئی ہے، وہ کسی لائکی ایپ کے اوپر لگی ہوئی ہے، گھر گھر میں ناچ گانا ہو رہا ہے، آپ کو پتا بھی نہیں کہ آپ کی بچی اس میں کہاں پہ انوالو ہے. جو اویئرنیس کمپینز چلاتے ہیں، جس طرح آپ نے بھی اپنی اویئرنیس کمپینز کا کہا، تو میں ایک فیڈ بیک بھی دینا چاہوں گا آپ کی ایک سود کے خلاف اویئرنیس کمپین کا، کہ میرے اپنے ذاتی تعلقات میں کچھ ایسے احباب تھے جو اس کشمکش میں تھے کہ وہ سود کا سہارا لے کر کوئی وقتی سہولت حاصل کر لیں، اور ان دنوں میں آپ کی یہ کمپین چل رہی تھی. انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا، انہوں نے توبہ کی اور اس سے باز رہے. الحمدللہ. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہ ایسی کمپینز کا فرق پڑتا ہے. یس، ہاں، آپ کو ماسز پہ فوراً نظر نہیں آتا، لیکن جو تبدیلی نسل در نسل چلتی ہے، جو آج اب کام کر رہے ہیں 30-40 سال کے بعد سامنے آئے گا اصل میں کیا ہوا. اس کے اثرات جب مرتب ہوں گے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو باتیں 20-25 سال پہلے کہیں، اس وقت لوگوں کو سمجھ آئی، اب سمجھ آ رہی ہیں. اب وہ لوگ نے بار بار ریپیٹڈلی، اب انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ کیا بات کہی جا رہی تھی. اسی طرح آج جو اویئرنیس کمپین چلا رہے ہیں، یہ رات رات انقلاب نہیں آئے گا، لیکن تبدیلی کا آغاز ہو چکا ہے. اور میں، آپ، ہم سب اس مشن میں اکٹھے رہیں گے، عوام ہمارے ساتھ ملے گی، اور پاکستان کو وہی پاکستان بنائیں گے جسے بنانے کے لیے ہمارے اجداد نے قربانیاں دی تھی.